اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم ترجمۃ القرآن کا کورس کر رہے ہیں اور یہ حصہ ہشتم ہے، یعنی 8واں حصہ۔ اس میں پہلی سورت جو شامل ہے وہ ہے سورۃ الزخرف۔ آج ہم سورۃ الزخرف کی آیات 1 تا 10 کا ترجمہ اور مفہوم سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حامیم یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کا مطلب قطع شدہ، کاٹے ہوئے، یعنی ہا الگ ہے، میم الگ ہے۔ ان کا ترجمہ معلوم نہیں، ان کا ترجمہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے۔ آغاز ہے، یہ پہلی آیت ہے۔ حامیم، وا قسم ہے۔ وا جب شروع میں آتا ہے عام طور پہ تو اس کا معنی قسم کے ہوتے ہیں، جیسے والعصر قسم ہے زمانے کی، والتین قسم ہے تین کی۔ واو کا مطلب قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قسم اٹھانے سے یہ مراد ہے، اللہ تبارک و تعالی جب کوئی چیز واو سے شروع کرتے ہیں، قسم کے لحاظ سے شروع کرتے ہیں، تو اس میں یہ معنی ہوتے ہیں کہ اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اس پہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، یہ کوئی خصوصی بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی متوجہ کرنے کے لیے وہ اس قسم کو استعمال کرتے ہیں۔ والکتاب المبین، کتاب کتاب یعنی قرآن حکیم، مبین مبین کا مطلب روشن۔ قسم ہے کتاب مبین کی، قسم ہے روشن کتاب کی۔ یہ قرآن ہمیں روشنی دیتا ہے، یہ ہمیں جہالت سے نکالتا ہے۔ تو اس کی قسم اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی کچھ ہمیں سمجھا رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں، اور اس کتاب کو روشن کتاب کہہ رہے ہیں۔ قسم ہے اس روشن کتاب کی، روشن کتاب کی قسم ہے۔ انا بے شک، انا بے شک، یقیناً، جعلناہ، جعل جعل ماضی ہے، اس کا مطلب بنایا، جعل بنایا اس کو، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، ہو اسے، جعلناہ بنایا ہم نے اس کو، یعنی اس قرآن کو، قرآنن قرآن، عربین عربی، ہم نے بے شک اس قرآن کو عربی زبان میں بنایا، عربی زبان میں نازل کیا۔ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے اور اس کے اندر ایک ایک چیز کے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بہت وسیع زبان ہے، اس کے اندر بہت زیادہ مفہوم واضح کیے گئے ہیں۔ تو عربی کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ایسی زبان نہیں ہے جو اتنی وسیع المفہوم ہو، یعنی جس کے اندر اتنے معنی پنہاں ہوں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لعلکم، لعل تاکہ، کم تم، یہ کا کی جمع ہے، کا تم ایک، کم تم سب، کا واحد ہوتا ہے، کم اس کی جمع ہے، تاکہ تم سب، تاکلون عقل کرو، تاکہ تم عقل کا استعمال کرو، تاکلون عقل کرو۔ ہم نے اس قرآن کو عربی میں بنایا، عربی میں نازل کیا تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم غور کرو، تاکہ تم اپنی دانش کا اور اپنی حکمت کا استعمال کرو۔ یعنی قرآن ہمیں عقل، فہم، دانش، شعور، سمجھ کے استعمال
کی دعوت دیتا ہے، اور اس قرآن کو عربی میں نازل کرنے کا بڑا مقصد کیا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر عقل آ جائے، تم عقل کا استعمال کرو، تم شعور کا استعمال کرو، تم دانش کا استعمال کرو، وزڈم کا استعمال کرو۔ وا اور انہو، انہ بے شک، ہو جو ہے وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، انہو بے شک وہ، ہو واحد ہے، اس کی جمع ہم ہے، فی کا مطلب ہے میں مطلب اندر، کسی چیز کے اندر، اسے فی کہتے ہیں۔ فی الکتاب، کتاب کے اندر، کتاب میں، فی الغرفتی کمرے کے اندر، تو فی اندر، کسی چیز کے اندر، میں، کہتے ہیں ماں کو، اصل کو، جو اصلیت ہوتی ہے کسی چیز کی اسے عربی میں کہتے ہیں، اصل، الکتاب، کتاب کی اصل، اور یہ بے شک وہ اصل کتاب میں ہے۔ کیوں ہے؟ لدینا نا کا مطلب ہمارا، ہم، لدینا ہمارے پاس، لدینا ہمارے پاس ہے، لا والی، علیون کہتے ہیں فضیلت والی، ہمارے پاس ہے بڑی فضیلت والی، اور حکیم حکمت والی، جس کے اندر دانش ہے، جس کے اندر حکمت ہے، جس کے اندر دانائی ہے۔ اور بے شک یہ اصل کتاب میں سے ہے جو بہت بلند حکمت سے لبریز ہے، یعنی یہ قرآن یہ اس اصل کتاب میں سے ہے جو بہت بلند ہے، حکمت والی ہے، دانائی والی ہے، اس کے اندر دانش ہے، اس کے اندر حکمت ہے۔ آفا نضرب، آ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آ سوال کے لیے ہوتا ہے، آ کیا، فا پس، نضرب ہم ہٹا لیں گے، کیا ہم ہٹا لیں گے، کیا ہم ہٹا لیں، ان سے، تم جو ہے وہ پھر جمع ہے کا کی، تم سب، کیا ہم ہٹا لیں تم سب سے، ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، ذکر کو، یعنی قرآن جو ہے یہ بھی ذکر ہے۔ کیا ہم ہٹا لیں تم سے ذکر یا نصیحت، صفعن موڑ کر، ان کے، کن ہو تم، کن تم کہ تم ہو، قوم، مسرفین حد سے نکلے ہوئے، صفحن موڑ کر، ان کے، کن تم ہو تم، قوم مسرفین حد سے نکلے ہوئے۔ کیا ہم تم سے اس نصیحت کو، یعنی اس قرآن کو اس وجہ سے روک لیں، اس وجہ سے ہٹا لیں کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو، یعنی تم قرآن کو نہیں مانتے، تم قرآن پر عمل نہیں کرتے، تو کیا ہم اس قرآن کو، کیا ہم اس ذکر کو واپس موڑ لیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ ایک حقیقت ہے اور اس نے نازل ہونا ہی ہونا ہے۔ ہم اس وجہ سے اسے نہیں روک سکتے، اس وجہ سے ہم اسے واپس نہیں کر سکتے کہ تم ایک حد سے گزرے ہوئے باغی لوگ ہو۔ وا اور کم کتنے، ارسلا بھیجے، نا ہم نے، اور کتنے بھیجے ہم نے، نا کو یاد رکھیں، نا کا مطلب ہم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے نا کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی ہم۔ اب یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تو ایک ہیں، وہ اپنے لیے ہم کا صیغہ کیوں استعمال کر رہے ہیں، میں کا صیغہ کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ تو یہ ایک طرز ہے
جب کوئی حکمران، جب کوئی بادشاہ، جب کوئی کسی بڑی سلطنت کا مالک بات کرتا ہے تو وہ اپنے بارے میں ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو سب سے بڑے، سب سے عظیم حکمران، مالک، خالق اللہ ہیں، اس لیے وہ اپنے لیے ہم کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ وَکَم اور کتنے، ارسلنا ارسلہ بھیجے، نا ہم نے اور کتنے بھیجے ہم نے، من سے، نبیین نبی، فی میں، فی الاولین اولین اول پہلا، اولین اس کی جمع ہے پہلوؤں سے، اور کتنے بھیجے ہم نے نبی پہلوؤں میں سے، اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی پہلے نبی نہیں ہیں، اس سے پہلے ماضی میں بھی لوگوں کے درمیان نبی بھیجتے رہے ہیں، اور ہم اس سے پہلے بھی لوگوں میں نبی بھیجتے رہے ہیں۔ یعنی یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر، رسول بنا کر آپ کی طرف بھیجا گیا، بلکہ اس سے پہلے بھی قوموں کے اندر نبی آتے رہے ہیں۔ ما اور ما کا مطلب نہیں، ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے اور ما کا مطلب نہیں بھی ہے، یہاں ما کا مطلب ہے نہیں، ما اور نہیں، یاتیہم یاتی آتا تھا، ہم ان میں، من سے، نبیین نبی، الا مگر، اور نہیں آتا تھا ان میں سے نبی مگر، کانو تھے، بہی بے ساتھ ہی، اس سے بھی، سے ہی اس، یستعذرون مذاق اڑاتے، مذاق کرتے، اور ان کے پاس جو بھی نبی آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی جب بھی کسی قوم کی طرف نبی آیا لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ مذاق اڑانے کا مطلب ہے ان کی بات نہیں ماننی، ان کو سیریس نہیں لیا، ان کے احکامات پر اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی وحی پر عمل نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا جب انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی؟ پس اہلکنا ہلاک کر دیا، ہلاک اردو کا لفظ بھی ہے، اہلکنا نا ہم نے، پس ہم نے ہلاک کر دیا، اشدہ زیادہ سخت، شدید، اشد، یہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، من سے، ہم ان سب، بطشن زور میں، طاقت میں، بطشن طاقت میں زیادہ تھے، زور میں زیادہ تھے، قوت ان کے پاس زیادہ تھی، اور مضا اور گزر گئی، مضا ماضی کا حصہ بن گئی، گزر گئی، مثلو مثال، حالت، اولین پہلے لوگ، مثل الاولین پہلے لوگوں کی مثال، پھر ہم نے ہلاک کر دیا ان سے کہیں زیادہ طاقتور لوگوں کو، اور ان پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے، یعنی پہلے کی جو قومیں تھیں وہ بہت زیادہ طاقتور تھیں، بہت زور والی، بہت قوت والی تھیں، ان کو بھی اللہ نے نافرمانی کی وجہ سے، نبیوں کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ان کی مثالیں گزر چکی ہیں، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، مختلف جگہوں پہ ان کے آثار نظر آتے ہیں، آج بھی ان کے آثار مل رہے ہیں۔ تو جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، نبیوں کا مذاق اڑایا، وہ بہت طاقت میں تھے، بہت زور والے تھے، لیکن اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا کہ انہوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، انہوں نے نبیوں کو سیریس نہیں لیا، انہوں نے نبیوں کی باتوں پر عمل نہیں کیا۔ تو غور کریں، کیا ہم بھی ایسا تو نہیں کر رہے
کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو سمجھ رہے ہیں اور کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ لَإِن کا مطلب ہوتا ہے اگر، اور اگر سألتہم سوال کرو، سوال کرو ان سے، سألتا تم، ہم ان سے، سألتہم سوال کرو تم ان سے، ہم ہو کی جمع ہے ہم، ان سے، من کون ہے، ہو از من کس نے، خلقہ پیدا کیا، کون ہے خالق، کون ہے پیدا کرنے والا۔ اگر تم ان سے یہ سوال کرو کہ کون پیدا کرنے والا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، کس کو، سماوات سما کی جمع ہے آسمانوں کو، کس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو، اور کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، لا کا مطلب یہاں پہ ضرور، یقیناً، یقولن وہ کہیں گے، وہ لازماً کہیں گے، وہ ضرور کہیں گے، خلقہن خلقہ پیدا کیا، ہن ان کو یعنی زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، خلقہ پیدا کیا، ہن ان کو، کس نے، العزیز زبردست، العلیم جاننے والا، پیدا کیا ان کو یعنی زمینوں اور آسمانوں کو، زبردست علم والے نے یعنی بہت علم والے نے ان زمینوں کو پیدا کیا۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ انہیں غالب علم والے نے پیدا کیا، یعنی اس نے پیدا کیا جو بہت زیادہ علم رکھتا ہے، جو بہت زیادہ نالجبل ہے۔ بہت گہری بات ہے اس میں، دیکھیں کہ پیدا کرنے کے لیے طاقت اور قوت زیادہ اہم ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پر علم کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، یعنی نالج کو اہمیت دی گئی ہے، یعنی اس خدا نے ان کو پیدا کیا جو بہت علیم ہے، جو بہت زیادہ جاننے والا ہے، جو بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ بہت ہی گہری بات ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الذی جس نے، جعل بنایا، جعل اس نے بنایا، ماضی ہے، لکم کے لیے، کم تم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، کس لیے بنایا آسمانوں کو زمین کو، لکم الارض زمین کو، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، مہدن بچھونا فرش، اور جعل بنایا اس نے، لکم تمہارے لیے، کم تم، فی میں، ہا اس میں، مانس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہا فی ہا اس میں یعنی زمین میں، کیا پیدا کیا، سبلن راستوں کو، سبلن راستے بنائے، لعلکم تاکہ، کم تم، کا کی جمع تم، کا کم تم سب، تہتدون راہ پاؤ، ہدایت پاؤ، تاکہ تمہیں راستہ ملے، تم صحیح منزل پر پہنچ جاؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، یعنی زمین کے اوپر راستے بنے، ان راستوں پر چلتے ہوئے منزلوں تک پہنچتے ہیں، اور ان منزلوں کو ہم پاتے ہیں، اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پا سکو۔ تو یہ تھی آیات 1 تا 10۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہے کہ الفاظ کے معنی بھی یاد کریں اور اس کا مفہوم بھی ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے باغیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اس سے پہلے نبیوں کا مذاق اڑایا، ان کا کیا بنا؟ یہ زمین اور آسمان کس لیے بنائے گئے؟ کس نے بنائے؟ اس بات کو تو کفار بھی مانتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اگر ان سے سوال کیا جائے
کہ یہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے بنایا، تو وہ یقیناً یہ کہیں گے کہ یہ بہت بڑے حکمت والے اور بہت بڑے عالم جاننے والے نے بنایا، اور پھر زمینوں اور آسمانوں کو بنانے کا مقصد بیان کیا گیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ رب زدنی علما۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔